عرفات کا بیان۔ عرفات وہ عظیم الشان میدان ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی کے بعد ملاقات اور تعارف ہوا۔ یہی تعارف عرفات کے نام رکھنے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ عرفات مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب تقریباً 9 میل اور مینا سے 6 میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک کسی بھی وقت اس میں ٹھہرنا گو ایک لحظہ ہی ہو حج کا سب سے بڑا فرض رکن ہے۔ گویا اس میدان میں 9 تاریخ کو جو شخص حج کا احرام باندھ کر ایک لحظہ کے لیے بھی پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ عرفات کا میدان بطن عرنہ کے علاوہ سارا موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں جی چاہے ٹھہرے۔ عرفات میں پہنچ کر تلبیہ، دعا اور درود شریف وغیرہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ جب زوال ہو جائے تو وضو کرے، غسل افضل ہے۔ ضروریات مثلاً کھانے پینے وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جائے اور بالکل اطمینان و سکون قلب کے ساتھ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ وقوف عرفے کے لیے نیت شرط نہیں، اگر نیت نہیں کی تب بھی وقوف ہو جائے گا۔ عرفات کے وقوف کے وقت کھڑا رہنا مستحب ہے، شرط اور واجب نہیں ہے۔ لیٹ کر جس طرح ہو سکے سوتے جاگتے وقوف کرنا جائز ہے۔ وقوف میں ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا، درود شریف، دعا، اذکار، تلبیہ وغیرہ پڑھتے رہنا مستحب ہے، اور خوب دعائی کرے۔ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ وقوف کے لیے حیض، نفاس اور جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک عرفات میں رہنا واجب ہے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود سے نکل جائے گا تو دم واجب ہوگا، لیکن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پھر واپس عرفات میں آ جائے گا تو دم ساقط ہو جائے گا، اور اگر غروب کے بعد عرفات میں واپس آئے گا تو دم ساقط نہیں ہوگا۔ جمعہ کے روز اگر وقوف عرفہ حج ہو تو اس کی فضیلت دیگر ایام کے وقوف سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، اس کی گھاس وغیرہ کاٹنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس قیمتی وقت کو گھاس کاٹنے میں گزار دینا عقل مندی نہیں ہوگا۔ محرم کے لیے عرفات کے میدان میں بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تعارف اس جگہ پر ہوا، اس لیے اس کا نام عرفات رکھا گیا۔ یا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے افعال سکھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرفت، یعنی میں نے سیکھ لیا، اس لیے اس سے عرفات کہا گیا۔ یا عرفہ کی رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے صاحبزادے کے ذبح کا خواب دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ خواب اپنے ظاہر پر ہے اور ذبح کا حکم مطلوب ہے، اس وجہ سے اس دن کا نام عرفہ رکھ دیا اور میدان کا نام عرفات رکھ دیا۔ جو حاجی مکہ میں نہیں آیا اور سیدھا عرفات چلا گیا تو طواف قدوم اس سے ساقط ہو جائے گا اور سنت ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ بیمار آدمی بھی عرفات کے میدان سے سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے بیمار آدمی عرفات کی حدود سے نکل جائے گا اور غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا تو دم دینا لازم ہوگا، اور اگر واپس آ جائے گا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عرفات کے مسئلے میں بیمار اور تندرست دونوں کا حکم ایک ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ میدان کے عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ آتے تھے اور مزدلفہ میں آ کر فخر و مباحات کی محفلیں جماتے تھے اور نام نمود کا بازار گرم ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور حجۃ الوداع میں سورج غروب ہونے کے بعد واپسی فرمائی، کیونکہ غروب سے پہلے واپسی کے لیے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس میں کسی کو ابہام نہ ہو، جبکہ ایسے بڑے اجتماع کے لیے ایسا واضح تعین ضروری ہے، اور غروب ایک ایسا واضح علامت ہے جس میں ذرا بھی ابہام نہیں تھا۔ چنانچہ واپسی کا وقت انضباط غروب آفتاب سے لیا گیا۔